اس کو ریکارڈ، جیسے فار ایگزامپل ہماری مارکیٹ ہے وہ ایک ہماری جو لوکل کسٹم ٹریڈیشنز ہے. اب اگر ایک انٹرنیشنل برانڈ آتا ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس آتا ہے کوئی بھی انٹرنیشنل برانڈ ہو، خاڈی ہو یا جو بھی ہو، تو وہ ہمارے لوکل جو ٹریڈیشنز ہے اس کو مد مطابق رکھتے ہوئے اپنا پروڈکٹ لانچ کرے گا. تو مطلب مارکیٹ کیا کرتا ہے، واپس انٹرپرینور پہ انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ ہمارے جو لوکل کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہے اس کے مطابق ہمارے پاس پروڈکٹ لانچ کرے. سملرلی انٹرپرینور جو ہے تو وہ جو اپلیکیشن ہے، اپلیکیشن جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کی مینٹیننس کرتے ہیں یا اس میں جو بگز ہوتے ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں. تو انٹرپرینور کو واپس اس سے ایک رسپانس جا رہا ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل کوئی چیز کام نہیں کر رہی تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو امپروو کرتا ہے یا اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، پروگرامر ٹو انٹرپرینور. اچھا، پروگرامر ٹو انٹرپرینور یہ ایک یوزلی، اچھا یوزلی جو ہمارے پاس جو پروگرامنگ کے جو فیزز ہیں نا، پروگرامنگ کے جو فیزز ہے تو اس کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں سلائیڈ میں. تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، مارکیٹ کی انالیسس کرتے ہیں، پھر ہم اس کو کوڈ کرتے ہیں، پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، سیکنڈلی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مارکیٹنگ کرتے ہیں. انٹرپرینور کیا ہوتا ہے اس کے، اچھا انٹرپرینورشپ اس کے کور میں ہے. مطلب انٹرپرینور جو ہے تو یہ سارے ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتا ہے، اور پروگرامرز جو ہے تو وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن کو. صحیح ہے. تو ہمارے پاس جو پروسیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو انٹرپرینور ہے وہ مینیجریل رول میں ہے. پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ انالیسس کرتا ہے. صحیح ہے. پھر وہ جو ہے اپنا اس پہ جب کوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے. پھر ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے، اور مارکیٹنگ میں بھی اپنا فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے. صحیح، میوٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، مارکیٹنگ کو ہم کمرشلائزیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم پروڈکٹ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو کمرشل کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو ہم باہر جو مارکیٹ ہے یا جو باہر جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہم اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، انٹرپرینورشپ ہے. اچھا، یہ سلائیڈ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انٹرپرینورشپ کیا ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹڈ ایک پروسیس ہے کہ آپ اس میں ٹیکنالوجی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. آپ مطلب جو انٹرپرینور ہے یا جو بزنس ہے اس کو اگر آپ ٹیکنالوجی سے باہر کر دے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، جو آپ کا بزنس ہے اس پہ وہ نیگیٹو امپیکٹ پروڈیوس کرتی ہے. اچھا، what is entrepreneurship? Entrepreneurship is the process of designing, launching, and running a new business, which is often initially a small business. The people who create these businesses are called entrepreneurs. Entrepreneurs are people that notice opportunity and take initiative to mobilize resources to make new goods and services. صحیح. یہ ڈیفینیشن ہم نے کافی پڑھ لی ہے کہ وہ بیسکلی ایک نیا پروسیس، یہ انٹرپرینورشپ بیسکلی ایک پروسیس ہے جس میں ایک بندہ اپنا ایک بزنس لانچ کرتا ہے، اسے رن کرتا ہے، اور وہ ایک موقع دیکھتا ہے. اس موقع میں وہ کیا کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس سے اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرتا ہے، اور اس سے میں اپنے ریسورسز لگاتا ہے، اور اس سے پروفٹ یا اس میں سے جو اکنامک گین ہے وہ لیتا ہے اس سے. صحیح. تو یہ کافی ہم نے اس ڈیفینیشن کو کافی غور سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اچھا، entrepreneurship and programming. So nowadays maximum number of entrepreneurs are computer programmers ہے ہمارے پاس، یہ اپلیکیشن ڈیولپرز ہے یا ڈیزائنرز ہے. اچھا، یہ اب ایک نیا ٹرینڈ ہمارے پاس آیا ہے جو 2005 2006 کے بعد تھا، جس میں
جو ہمارے پاس پروگرامرز انٹرپرینورز ہے تو وہ خود اپنی پروگرامنگ بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کا اگزامپل آپ مارک زکربرگ کو لے لے کہ وہ اس نے یہ فیس بک جو ہے تو یہ اس کا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا، اور وہ فیس بک کو اس نے ایز اے فائنل ایئر پروجیکٹ بنایا تھا. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ لے لیں، اس کے علاوہ آپ کیا لیں، اس کے علاوہ آپ یہ جو سٹیو جابز ہے تو وہ بھی بذات خود ایک پروگرامر بھی ہے اور کمپیوٹر انجینئر بھی ہے. تو اس نے مطلب وہ انٹرپرینورشپ اس نے مطلب کہ انٹرپرینورز اور پروگرامرز اکثر یہ اکثر انٹرپرینورز ہی پروگرامرز ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ہمارے پاس. ایسے ہمارے پاس اگزامپلز ہے جیسے انٹرپرینور کبھی پروگرامر ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب جیسے ٹاٹا ہو گیا ہے جو انڈیا کی کافی امپورٹنٹ کمپنی ہے جو آٹو موبائل بناتی ہے، تو وہ خود پروگرامر نہیں ہے. اس طرح سے باقی بہت سے لوگ ہو گئے جو جیسے گوگل کے ہو گئے تو وہ بھی خود پروگرامر نہیں ہے. مگر ابھی یہ ٹرینڈ ہے کہ انٹرپرینور اور پروگرامرز اکثر انٹرپرینورز ہوتے ہیں وہ پروگرامرز بھی ہوتے ہیں، یہ اپلیکیشن ڈیولپرز بھی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اب یہ انٹرپرینور کون کون بن سکتا ہے؟ اس میں اوریجنل تھنکر ہے، رسک ٹیکر ہے، ٹیک رسپانسبلٹی ہے، فیل کمپیٹنٹ، کیپیبل ہے، سیٹ ہائی گولز اینڈ انجوائے ورکنگ ٹورڈز دیم ہے، سیلف امپلائڈ پیرنٹس ہے، between 30 to 50 years old, have well educated, have college degrees, and 1/3 have a graduate level degree. صحیح ہے. تو یہ کچھ اس طرح ہمارے پاس جو انٹرپرینور ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہے جو ہم بیسکلی ایک انٹرپرینور میں دیکھتے ہیں یا اس میں ہوتی ہے. اوریجنل تھنکر ہے، رسک ٹیکر، رسپانسبلٹی، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر کے پاس جو ہے تو وہ کالج ڈگری ہوتی ہے یا وہ میجورٹی جو ہوتے ہیں وہ گریجویٹس ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے ہمارے پاس کہ اکثر جو ہے وہ گریجویٹس ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ڈیجیٹل کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک مطلب فیلڈ کے لیے ہے. مطلب آپ ہوٹلنگ میں بھی کر لے تو وہ بھی کافی انہوں نے بزنس پڑھا ہوتا ہے یا باقی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، انہوں نے ویل آف BBA یا MBA مینجمنٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے، یہ جو ہوٹلنگ بزنس میں ہوتے ہیں یا باقی جو بزنسز میں ہوتے ہیں. تو یہ کافی مطلب ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، سکسیسفل اینڈ ان سکسیسفل انٹرپرینورس، یہ ایک ڈفرینس ہمیں بتا رہا ہے یہ سلائڈ کہ سکسیسفل اور ان سکسیسفل انٹرپرینور میں کیا ڈفرینس ہو سکتی ہے. اچھا، جو سکسیسفل ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی لرن نیو تھنگ کرتا ہے، وہ نئے نئی چیزیں لرن کرتا ہے، وہ نئے نئی چیزیں ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اور وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ میں یا اپنی چیز میں وہ آگے بڑھے، اس کو لے کے جائے. اس کا ہمارے پاس اگزامپل کیا ہے؟ اس کا ہمارے پاس اگزامپل جو ہے تو وہ فیس بک کا ہے. فیس بک جو تھا وہ بیسکلی سب سے پہلے ہمارے پاس صرف ہی فیس بک جو .com ہے، جو صرف سوشل میڈیا اپلیکیشن ہے، وہی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو آگے لے کے گئے، انہوں نے پھر واٹس ایپ کو خریدا. واٹس ایپ کے علاوہ انہوں نے پھر کیا خریدا، انہوں نے انسٹاگرام کو بھی اپنے ساتھ وہ کر دیا، مرج کر دیا. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز کو اڈاپٹ کی، وہ تھا میٹاورس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو وہ کنٹینیوسلی لرن کر رہے ہیں، نئے نئے چیزیں لرن کر رہے ہیں. اب فیس بک سے اتنی ارننگ نہیں ہوتی جتنی واٹس ایپ سے ارننگ ہوتی ہے ان کی، یا مطلب باقی جو پلیٹ فارم سے ہوتی ہے. صحیح ہے. اور جو انسکسیسفل ہوتے ہیں دے تھنک دے نو اٹ آل، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں سب کچھ پتہ ہے اور ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ہمارے پاس سکسیسفل اور انسکسیسفل میں. اچھا، یہ ہے سکسیسفل اینڈ انوویٹو ہوتے ہیں،
पोजीशन देमसेल्फ इन शिफ्टिंग और न्यू इन्वायरमेंट से, जैसे हमने बात की कि फेसबुक वाले ने इंस्टाग्राम खरीद लिया और व्हाट्सएप खरीद लिया, सही है। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स है, न्यू प्रोडक्ट्स है, मेटा अब एक नया प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, न्यू प्रोसेसेस बना रहे हैं। अच्छा, न्यू प्रोसेसेस बनाते हैं, क्रिएट न्यू डिलीवरीज बनाते हैं, सही। तो जो सक्सेसफुल है उनकी ये क्वालिटीज़ है, और जो अनसक्सेसफुल है अब हम उनको देखेंगे। वो पूर मैनेजर होते हैं, वो तो सबसे पहले, जो एंटरप्रेन्योर है वो मैनेजमेंट ही नहीं कर पाता, वो अपने जो स्टाफ है उसमें मतलब उसको मैनेज ही नहीं कर पाता, सही है। लो वर्क एथिक्स है, मतलब आपके जो ऑफिस है उसकी इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो जाती है, सही है, या मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है तो आप क्या कर देते हैं, आप काम करना छोड़ देते हैं, सही है। इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंट नहीं है, मतलब एक काम है वो उसको डिले करते हैं या उसको टाइम पे नहीं करते। फेलियर टू प्लान एंड प्रिपेयर है। अच्छा, प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग भी उनकी नहीं होती इस तरह से। और पुअर मनी मैनेजर्स है, जो इकोनॉमिक है और जो सरमाया है उसको भी अक्सर ज़ाया कर लेते हैं ये लोग, सही है। अच्छा, इसका एग्जांपल आप अगर देखना चाहें ना, तो ये इंडिया में एक कंपनी थी किंगफिशर नाम से। किंगफिशर एक जेट, वो एक, जैसे हमारे यहाँ PIA है वो एयर ब्लू है, तो उस तरह से वो एक एयरप्लेन की कंपनी थी, किंगफिशर की थी। और वो फिर बहुत ज़्यादा उस पे वो हो गई थी, उस पे पाबंदी लग गई थी, क्योंकि उन्होंने पुअर मनी मैनेजमेंट की थी। उनके पास प्लान नहीं था कि हम जहाज कहाँ कहाँ उड़ाएंगे, इनएफिशिएंट भी थे, मतलब टाइम मैनेजमेंट भी नहीं थी उनकी, वर्क एथिक्स भी नहीं थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी होगी आपके लिए। और कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं इस तरह की चीज़ों को, कि वो केस स्टडीज देखते हैं कि किस तरह से जो किंगफिशर है वो किस तरह नाकामयाब हुई, सही है। और इसके बरक्स जो हमारे पास टाटा है या बाकी और इंडिया की कंपनीज है, तो वो किस तरह से आगे गई, या गूगल या व्हाट्स जो फेसबुक है, ये किस तरह से दिन ब दिन हमारे पास आगे जा रही है, सही है। अच्छा, कमर्शलाइजेशन है। कमर्शलाइजेशन जिसका नाम से ही पता है हमें कि कमर्शलाइजेशन क्या है हमारे पास। अब कमर्शियल करना, हम कहते हैं ना ये फलाना कमर्शियल बैंक है, या फलाना जो है तो ये कमर्शियल है। तो ये इसका मतलब नाम से ही वो वाजह है कि, अच्छा ये हमारे पास कौन आ रहे हैं। अच्छा, कमर्शियल का मतलब ये है कि हम एक मार्केट में एक नया प्रोडक्ट जो है तो वो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ये उसका मतलब है। अब हम कहते हैं कि ये बैंक, फॉर एग्जांपल हम एक एंटरप्राइज का नाम ले, या किसी भी अ, मतलब वेबसाइट, जो सोशल मीडिया वेबसाइट है, हम कहते हैं ये कमर्शियल है। तो कमर्शियल का मतलब ये है कि हम उसको एक मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को हम एक मार्केट में क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, कमर्शियल कर लेते हैं, सही। कमर्शलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग है। अच्छा, कमर्शलाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग का क्या है। आप मतलब वेब से तो आप दूर नहीं जा सकते ना, मतलब आप ऑनलाइन बैंकिंग हो गया या इस तरह की चीज़ें होगी, आप वेब से तो दूर नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी होती है, आपने उसके लिए कोई सोशल मीडिया पे उसको जाके लोगों को बताना होता है, सही है। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं हमारे पास। वो तरीके में हम उसको जब डिजिटल वर्ल्ड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास प्रोग्रामिंग उसके लिए ज़रूरी होती है। तो हम हमारे पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए IT के, जो उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन एनवायरनमेंट में भी लोगों को उसकी आगाही दे सके, उसके बारे में बता सके, सही है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है, सही। अच्छा, अब एक तो ये है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट है। डायरेक्ट क्लाइंट क्या है कि मतलब आप किसी को जानते हैं और आप उससे क्या है कि इस तरह मेरा बिजनेस है, सही है। इसके अलावा सोशल मीडिया वेब कंटेंट है,
اور پرنٹ میڈیا ہے، یہ تین طریقے ہیں کہ اس میں آپ کمرشلائزیشن کر سکتے ہیں. صحیح. اب ان تینوں میں سے آپ کو آ، ہر ایک چیز میں آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی اس کے لیے. کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ کلائنٹ کو بتائیں گے کہ میرا فلانا پروڈکٹ ہے یا میرا فلانا سٹور ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی. سوشل میڈیا پہ بھی آپ بتائیں گے تو آپ کو براؤشرز، ایڈورٹیزمنٹ اور اپلیکیشن تو لازمی ہے نا، کہ آپ کا ایک سٹور ہو، ادھر سے آپ اس کو لوگوں کو کہہ سکے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پرنٹ میڈیا ہے تو اس میں بھی یا الیکٹرانک میڈیا، اس میں بھی آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی. صحیح. اچھا. جیسے ابھی یہ ہمارے پاس ایڈورٹیزمنٹ سارے ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، تو اس کی اکثر اپلیکیشنز ہوتی ہے. جیسے ہر ایک چیز کی ہوتی ہے، لائک فار ایگزامپل ہم لے لیں بینکس کی بھی ہوتی ہے. اس طرح سے ہر ایک آلموسٹ ہر ایک چیز کی اپلیکیشن ضرور ہوتی ہے ہمارے پاس. صحیح ہے. کمرشلائزیشن آف ایپ انوینٹر اپلیکیشن. اچھا. یہ تو اب جب ہم ایپ انوینٹر پڑھیں گے تو اس میں ہوگا. اچھا. یہ تو ایپ انوینٹر میں چلے گئے. اچھا. اچھا، یہ جب آپ ایپ انوینٹر پڑھیں گے تو یہ تو اس میں ہو جائے گا سب کچھ. اچھا، یہ تو 12 پر واٹ از انٹرپرینورشپ آ رہا ہے. اچھا، یہ چیزیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں.